پچھلی امتوں میں پچھلی قوم ایک تھی بنی اسرائیل، اس کے اندر ایک بستی تھی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بستی پر عذاب ڈال دو۔ جبریل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ جاؤ عذاب ڈال دو اس بستی پر، تو وہ چلے گئے۔ وہاں دیکھا اس فرشتے نے کہ ایک انسان ایسا ہے اس بستی کے اندر، صرف سنگل ایک انسان ایسا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کی پلک جھپکانے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہا، ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کی، ہمیشہ جو اللہ نے حکم دیا وہ اس نے پورا کیا۔ تو فرشتہ حیران ہو گیا، فرشتہ فوراً اللہ کے پاس گیا، اللہ سے فرمایا اللہ پاک آپ نے اس بستی پر عذاب دیا ٹھیک ہے، لیکن اس بستی میں ایک انسان ایسا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، کبھی آپ کی پلک جھپکانے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، تو آپ اس بستی پر عذاب کیسے ڈال سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو سب سے پہلے اسی انسان کے اوپر سے عذاب ڈالنا شروع کرو۔ فرشتہ حیران، اللہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ نماز چھوڑتے رہے یہ چپ بیٹھا ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پیتے رہے یہ چپ رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ جمعہ کھیلتے رہے یہ چپ رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ زنا کرتے رہے، چوری کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے یہ چپ رہا۔ کیوں؟ اس کے ہلکا سا بھی سکنج پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کم سے کم دل میں بھی برا کیوں نہیں سوچا؟ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر آپ کی طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ نہیں روک سکتے ہاتھ سے تو کم سے کم زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم سب سے کم دل کے اندر اس بات کو برا سمجھو، اس کے بعد آپ بری ہو۔ اگر آپ نے دل کے اندر یہ بات برا نہیں سمجھی سامنے والے کا گناہ، تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ علماء حضرات کہتے ہیں، یہ نبی کی زبانی ہے، یہ میری زبانی نہیں ہے، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ اسی لیے یہ کام، یہ دین کا دعوت کا کام جو چلایا گیا ہے، یہ تعلیم کا، یہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا دوں۔ میں آپ کو نہ تو نمازی بنا سکتا ہوں، نہ روزدار بنا سکتا ہوں، نہ کوئی حاجی بنا سکتا ہوں، میں بس کہہ سکتا ہوں، اور میں خود گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، میں کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہوں، نہ میں کوئی حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ عالم ہوں، کچھ نہیں ہوں، میں چھوٹا سا انسان ہوں، روز گناہ کرتا ہوں، روز توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ جو کام ہے نا، یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کو روز ہم سے سوال ہوگا کہ تم جانتے تو تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ انسان یہ کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب ڈال دے گا، تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار ہماری دعا قبول ہوتی نہیں، بھائی خود کے عمل دیکھو پہلے، آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو خود کے عمل دیکھو پہلے، آپ کے عمل کیا ہے؟ آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوٹے ہوئے ہیں آپ کے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میری اللہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں ہوگی اللہ سے دعا قبول؟ پہلے آپ اپنی مسلمان تو بنے کم سے کم۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ان کے گھر میں بالکل آٹا ختم ہو گیا تھا، وہ مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ آٹا ختم ہو گیا انتظام فرما۔ واپس اپنے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو آیا؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں آیا۔ اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، اللہ میری بات کو سن نہیں رہا، اس صحابی نے کیا کہا کہ نہیں اللہ دے گا، اللہ دینے پر قادر ہے، ضرور میری کچھ نہ کچھ کمزوری رہی ہوگی، ضرور میرے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ دوبارہ وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھی 2 رکعت نماز نفل، اور جا کر کے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ آیا کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں آیا۔ پھر اس صحابی نے کیا کہا کہ نہیں میری ہی کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، میں دوبارہ جاؤں گا۔ وضو بنایا اس نے، وہ نماز پڑھی 2 رکعت نماز نفل اور اللہ سے دعا کی، اور واپس آیا، پوچھا اپنی بیوی سے کہ کچھ آیا کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ کونے میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی چھوٹی سی، اپنے آپ چلنے لگی، اس میں سے اتنا آٹا آیا کہ پورے گھر کے برتن بھر گئے، یہاں تک کہ میرے پاس کوئی برتن بچا نہیں بھرنے لائق۔ تو میں نے حیرت سے اس کے ایک پارٹ کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری عورت اگر وہ چکی کا پارٹ اٹھاتی نہیں تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا رہتا، کیونکہ تمہارا کنیکشن اللہ کے خزانے سے ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی خطرناک، تمہاری اتنی محبت، تمہاری اتنی جذبات کے ساتھ جو تم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی، اس کا بدلہ یہ تھا کہ تمہارا کنیکشن اللہ کے خزانے سے ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی حدیث ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا۔